دلوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پوری بستی والوں کو کہ جنہوں نے یہ شاندار پروگرام کا انعقاد کیا، اور ان میں بھی میں بالخصوص ان تمام کمیٹی کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ان تمام کارکنان کو اللہ رب العزت دین و دنیا دونوں کی نعمتوں سے دولتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک اس حسین محفل کے صدقے اس پوری بستی سے جملہ آفات و بلیات کو دور فرما دے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں چند ضروری بات بتا دوں۔ میں تو آپ کے گھر کا آدمی ہوں، ہمارے بیان کے درمیان اگر آپ تھوڑا سا اٹھ بیٹھ کریں تو میں برداشت کروں، لیکن جس مہمان کو ہم لوگوں نے بلایا آپ سب سمجھ رہے ہیں، میری مراد قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد اشرفی الجیلانی نبی رہے حضور سرکار کلام مدد اللہ العلی، وہ جب اسٹیج پہ تشریف لائے اور جب آپ کا خطاب شروع ہو تو برائے کرم میں چھوٹوں کو بھی، اپنے نوجوانوں کو بھی اور عزیز بچوں کو بھی میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ بیان کے وقت میں نہ آپ جو ہے چائے نوشی کا جو ہے پروگرام چلائیں گے اور نہ آپ اٹھ بیٹھ کریں گے۔ اگر آپ کو حاجت ہے کسی چیز کی تو آپ بالکل اس وقت آپ اس تمام حاجتوں سے فارغ ہو جائیں اور دل جمیعی کے ساتھ بیٹھیں، اس لیے کہ ہم اور آپ جس پروگرام میں بیٹھے ہیں اس پروگرام کی نسبت اس عظیم شخصیت سے ہے جسے دنیا سید الاولیاء کے نام سے جانتی ہے، حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ہے۔ لہٰذا ایسی محفل میں ظاہر کو بھی سوار کر کے رکھیں اور باطن کو بھی سوار کر کے رکھیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، ویسے تو مسلسل ہر روز ماشاءاللہ سرکار غوث اعظم کے نام کی محفل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ آج پتہ نہیں کئی راتیں ہو گئیں، دن میں بھی اور رات میں بھی پروگرامات چل رہے ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ان کا بیان ہو رہا ہے اور بیان کر رہے ہیں، اور اب تک ماشاءاللہ آواز وغیرہ محفوظ ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ صحیح رہے گی۔ بہرحال آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل سب سے پہلے جی لگا کر بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ میں گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے والوں سے یا جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں
ان سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس پنڈال میں کافی جگہ ابھی خالی ہے، آپ حضرات آ کر کے یہاں بیٹھیں اور نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ جو ہے آئے ہوئے مہمانوں کے بیانات کو آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ جو جگہ خالی ہے اس کو آپ لوگ پور کر لیجیے تاکہ بعد میں پھر آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آگے ہو جائے۔ میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ کیا وصف ہو سکے گا رقم غوث پاک کا، کیا وصف ہو سکے گا رقم غوث پاک کا، ہے اولیاء کے سر پہ قدم غوث پاک کا، کیا وصف ہو سکے گا رقم غوث پاک کا، ہے اولیاء کے سر پہ قدم غوث پاک کا، اور چوروں کو بخشتے ہیں وہ ابدال کی سند، چوروں کو بخشتے ہیں وہ ابدال کی سند، اس سے سوا بھی کیا ہو کرم غوث پاک کا، اس سے سوا بھی کیا ہو کرم غوث پاک کا۔ حضرات ہم اور آپ آج جس محفل میں جلوہ فرما ہے یہ اس شخصیت کی محفل ہے جسے ہم سید الاولیاء کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم سید عبد القادر جیلانی اور شیخ محی الدین جیلانی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں آنے والا جب آتا ہے تو چاہے وہ جس نیت سے بھی آیا ہو، جس طریقے سے بھی آیا ہو، وہ پوچھا نہیں کرتے ہیں تو کیا لینے کے لیے آیا ہے، بس وہ یہ کہتے ہیں جہاں تو آیا ہے ایسے در پہ آیا ہے جہاں کچھ اور نہیں ملا کرتا یہاں ولایت ملا کرتی ہے، اگر تو چور بن کر کے بھی آئے گا ولی بن کر کے جائے گا۔ وہ ابدال کا سند آپ دیکھ لیجئے، کمال دیکھیے ان اللہ والوں کا۔ میں ایک سیمپل دے رہا ہوں آپ کے سامنے، ان اللہ والوں کا کمال دیکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں حافظ قرآن ہوں، اللہ کا فضل ہے میں عالم دین ہوں، اللہ کا فضل ہے کہ میں فاضل دین ہوں، اور یہ کرام یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں جس منصب اور مرتبے پر فائز ہے، اللہ ان کے علم و عمر میں اضافہ فرمائے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں دوستو، دیکھو کہ ہم حافظ قرآن 2.5 سال میں ہوئے ہیں، عالم دین ہم 5 سال میں ہوئے ہیں، فضیلت کا جو کورس میں نے کیا وہ ہم نے 9 سال میں کیا ہے، اور جو مفتی کا کورس کرتے ہیں انہیں 11 سال میں لگتے ہیں۔ اور سنیے، جہاں انہوں نے پڑھا ہے، جہاں میں نے پڑھا ہے، جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے انہوں نے بھی جو ہے 5 سال میں عالمیت کیا، انہوں نے بھی 9 سال میں فضیلت کی ہے، انہوں نے بھی 11 سال میں جو ہے افتاء کیا ہے، مفتی بنے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف عالم دین ہوتے ہیں وہ 9 سال میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، لیکن سنو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ٹائم نہیں دیکھا کرتا اور وہ کچھ پوچھا بھی نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ بڑے مدرسے میں جاؤ گے تو وہاں کے علماء آپ سے پوچھیں گے بیٹا کیا پڑھ کر کے آئے ہو، لکھنا جانتے ہو یا نہیں، کچھ پڑھنا جانتے ہو یا نہیں، اردو تمہیں کچھ آتی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہوں گے تب آپ کا ایڈمیشن اور داخلہ ہوگا اس مدرسے میں، پھر وہ آپ کو پڑھائیں گے۔ لیکن دیکھو اللہ کی قسم، ان اولیاء اللہ کو، ان اللہ کے محبوب بندوں کو جب آنے والا آتا ہے تو پوچھا نہیں کرتے ہیں کہ کیوں آیا ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، کچھ لکھنا جانتا ہے یا نہیں، کچھ پڑھنا جانتا ہے یا نہیں، نہیں، جب آنے والا آتا ہے تو اگر وہ وقت کا قافل اعظم بھی ہوتا ہے تو اسے ایماندار بھی بنا دیتے ہیں، عالم دین بھی بنا دیتے ہیں، اور وقت کا ولی کامل بھی بنا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلسلہ دوجہ، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ آپ دیکھیں جوگی جے پال کا نام سنا ہے نا، جوگی جے پال کا نام سنا ہے، یہ خواجہ پاک کیا کہ پاک جو گیا تھا کس حالت میں گیا، اور اپنی پوری قوت اس نے صرف کر دی، ساری قوتیں جتنی قوتیں تھی اس نے لگا دی۔ کبھی اس نے جو ہے وہ سانپ کے جو ہے فوج کو خواجہ پاک کی بارگاہ میں بھیجا،
کبھی اس نے پتھروں کی بارش کی ہے، کبھی اس نے آگ برسایا ہے، اور کبھی وہ ہوا میں پرواز کرتا ہے، اور وہ وقت کا کافر اعظم ہوتا ہے۔ لیکن سنو، وہ سب کچھ جب کر چکا، ساری طاقتیں جب ختم کر چکا، تو خواجہ پاک نے بتایا کہ اے جوگی جے پال سن، جہاں تیری پوری طاقت ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ والوں کے جوتے کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ اور نالائن کی طرف اشارہ کیا، کہا جا اسے لا کر زمین میں پٹک۔ خواجہ پاک کی جوتی ہوا میں پرواز کرتی ہے، اور جوگی جے پال کو لا کر خواجہ کے قدموں میں گراتی ہے، معافی مانگتا ہے، ادھر معافی مانگتا ہے، ادھر نظر خواجہ اٹھتی ہے، اسے ایماندار بھی بناتی ہے، اور اسے ولی کامل بھی بناتی ہے، اسے ولی کامل بھی بنا دیا کرتی ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں علماء سے کہ اللہ کی پناہ ان اللہ والوں اور ان اولیاء اللہ سے موازنہ مت کیجیے، ان اللہ والوں سے مقابلہ مت کیجیے۔ ان کی بہت بڑی شان ہوا کرتی ہے، ان کی اہمیت کو ہم کیا سمجھیں، انہیں ہم اور آپ کیا پہچان سکتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں وہی پہچانتا ہے کہ جو یہ مقولہ مشہور ہے کہ ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ اس لیے ان سے ٹکر نہ لو اور یہ نہ کہو یہ کیا جانتے ہیں، ارے یہ تو وہ جانتے ہیں کہ تو جو 11 سال میں افتاح کر کے نکلتا ہے، یہ نگاہ یہ پل بھر میں اور لمحے بھر میں یہ ولی کامل بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ چوروں کو بخشتے ہیں وہ ابدال کی سند، وہ ابدال کی سند۔ یہ مدرسے میں اس کی سند نہیں ملتی، مدرسے میں بہت زیادہ تو سند ملے گی حافظ قرآن کی، بہت زیادہ سند ملے گی عالم دین کی، بہت زیادہ سند ملے گی قاری قرآن کی، بہت زیادہ جو سند ملے گی وہ مفتی دین کی یا فاضل دین کی۔ ان چیزوں کی سند مدرسے میں ملا کرتی ہے، اور جہاں مدرسے کی طاقت ختم ہوتی ہے تو یہاں سے اللہ والوں کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ جب ان کی بارگاہ میں آنے والا ہوتا ہے تو پھر کسی اور چیز کی سند نہیں، اسے اکٹھا ہوتی ولایت کی سند عطا کر دیا، اسے ولایت کی سند عطا کر دیا کرتے ہیں، اور پل بھر میں لمحے بھر میں اسے کیا سے کیا بنا دیا کرتے ہیں، زمین سے آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم اور آپ جس اللہ کے محبوب بندے کی محفل میں جلوہ گر ہیں، یہ ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، یہ سید الاولیاء، یہ سید الاولیاء ہے۔ آپ دیکھیں سرکار غریب سرکار غوث اعظم کی شان دیکھیے، سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ جب سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی نا، تو ولادت جس رات ہوئی ہے شہر قادر جیلانی کی، اس رات شہر جیلان میں تقریباً 1100 عورتوں کو ولادت، 1100 عورتوں کو۔ اور کمال دیکھیے کہ 1100 جو عورتوں کو ولادت ہوئی، کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کو بیٹا ہی پیدا، سب لڑکا پیدا ہوا۔ یعنی اللہ نے اسی وقت دنیا والوں کو بتا دیا، دیکھ یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ جو آنے والا ہے اس کے صدقے میں ہم سب کو جو نعمت دے رہے ہیں وہ سب لڑکا کی شکل میں دے رہے ہیں۔ اور اس رات جس رات شیخ عبدالقادر جیلانی کی ولادت ہوئی، شہر جیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے۔ بات یہاں نہیں ہے، ہر جگہ لڑکے پیدا ہوتے ہیں، ہر جگہ عورتوں کو ولادت ہوتی ہے، اور ایک ایک رات میں نہ جانے کتنے کتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ صرف لڑکا پیدا ہوگا، اور اس سے زیادہ کمال یہ ہے کہ صاحب ہمارے یہاں بھی
آپ کے شہر میں بھی ہمارے شہر میں بھی ولادت ہوتی ہے، لڑکے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں سنا گیا کہ ایک رات میں اگر 100 لڑکے پیدا ہوئے ہوں تو وہ 100 کے 100 وقت میں ڈاکٹر ہی بنے. نہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی فلاسفر بنتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ منطقی بنتا ہے، کوئی حکمت کا جو ہے سرمایہ دار ہوتا ہے، کوئی کسی منصب پر ہوتا ہے، کوئی کسی منصب پر ہوتا ہے. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں پڑھتے، وہ ان پڑھ کے ان پڑھ رہ گئے، ایسا ہوتا ہے. لیکن وہاں شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت دیکھو کہ جس رات ان کی پیدائش ہوئی شہر جیلان میں اللہ نے جتنی عورتوں کو ولادت ہوئی اور تقریباً 1100 عورتوں کو ولادت ہوئی اور سب کو لڑکا ہوا. اور کمال یہ ہے کہ یہ بچے جو پروان چڑھے 1100 یہ کسی اور مرتبے پر فائز نہیں ہوئے، وہ 11 کے 1100 بچے وقت کے ولی کامل ہوتے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور راشد احمد صاحب قبلہ، جشن غوث اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سب کے سب ولی کامل، یہ بڑے کمال کی بات ہے صاحب. اور آپ دیکھیے ایک بات اور میں بتا دوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جو شخصیت آنے والی ہے نا اور اس کرسی پر جو براجمان ہونے والی ہے یہ ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، یہ اسی غوث پاک کی اولاد ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ سعادات دو طریقے کے، ایک حسنی سید اور ایک حسینی سید. لیکن جو شان حسنی سید کی ہے اس کی بات نرالی ہے. اور جس شخصیت کے دیدار سے ہم اور آپ مشرف ہونے والے ہیں تھوڑی ہی دیر میں، وہ اسی سرکار غوث اعظم کی اولاد. اور ان کی شان دیکھیے، آپ پوچھیں گے علماء کرام سے کہ صاحب کوئی ولی جاہل ہوتا ہے کیا؟ علماء بتائیں گے کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ جس کو ولی بناتا ہے اسے جاہل نہیں رکھتا، اسے عالم دین بنا دیتا ہے. اور جسے جاہل رکھنے کا ارادہ بناتا ہے اسے ولی بناتا ہی نہیں، اسے ولی بناتا ہی نہیں ہے. اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کے غوث، ہم سب کے جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی، ہم سب کے وہ ولی کامل، ان کے تعلق سے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں. ماں کے پیٹ سے آپ جو پیدا ہوئے تو ولی پیدا ہوئے، ولی پیدا ہوئے. اب یہ سوال ہے کہ جب مادرزاد ولی ہے تو ظاہر ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو عالم دین بھی ہو. یہ کمپلسری اور لازم ہے کہ ولی عالم دین ہوتا ہے. اور سرکار غوث اعظم جب آپ پیدا ہوئے اسی وقت ولی، اسی وقت ولی. تو ہم ماننا پڑے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہی عالم، پیدا ہوتے ہی عالم. لیکن ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیدائشی ولی اور پیدائشی عالم ہیں تو پھر آپ شہر جیلان میں سے ماں کی اجازت سے بغداد پڑھنے کی اجازت مانگی، پڑھنے جا رہا. تو جب آپ عالم دین ہیں تو پھر پڑھنے کی اجازت کیسی، پڑھنے کی اجازت کیسی؟ تو دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کام کر چکا ہوتا ہے اسے بار بار کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں تو اس کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلے. سرکار غوث اعظم عالم دین تھے، مادرزاد وہ ولی کامل ہیں تو یقیناً مادرزاد وہ عالم دین ہیں. لیکن وہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ ان پڑھ تھے. اگر ان پڑھ ہوتے تو پھر مادرزاد ولی نہیں ہوتے. مادرزاد ولی ہیں تو پھر وہ عالم دین بھی ہیں، تو پھر پڑھنا کیسا؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے وہ صرف قیامت تک آنے والی نسلوں کو سرکار غوث اعظم علم کی اہمیت بتا رہے ہیں. دیکھو ہم عالم دین ہیں،
اس کے باوجود ہم اپنے وطن کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے کنبے کو، اپنے رشتے دار کو ہم ترک کر کے چھوڑ کر کے ہم علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تم دیکھو جب ہم عالم ہو کر کے جب علم پڑھنے جا رہے ہیں تو تمہارے لیے کتنی ضرورت ہے کہ تم علم دین حاصل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے پیر صاحب کسی اور چیز پر دھیان نہیں دے رہے، وہ علم پر زیادہ فوکس ہے ان کے۔ جگہ جگہ ہر بیان میں، ہر خطاب میں، ہر تقریر میں، ہر اسپیچ میں حضرت کی صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میرے قوم کے بچے اور بچیاں جو ہیں علم سے آراستہ ہو جائیں۔ اور ہر جگہ دیکھیے وہ مدرسے قائم کر رہے ہیں، ہر جگہ مدرسے بنا رہے ہیں۔ کہیں کوئی مدرسہ لڑکوں کا ہے جو آپ کی سرپرستی میں چل رہا ہے، کوئی مدرسہ لڑکیوں کا ہے جو آپ کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ اور اس بنجر علاقے کو بھی ایسا سرسبز و شاداب بنا دیا ہے کہ اللہ اکبر، جب اس علاقے کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ اب جگہ جگہ جو ہے وہ مدرسے قائم ہو رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ہنومان گڑھ ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھ لیجئے 3 مدرسے تو اس وقت حضرت کی سرپرستی میں ابھی جو نئے وجود میں آئے چل رہے ہیں، اور کتنے مدرسے ابھی زیر تعمیر ہیں۔ وہ یہی بتانے کے لیے کہ میں بھی اسی غوث کا بیٹا ہوں، میں اسی غوث کی اولاد ہوں جس غوث نے زیادہ کرامتیں نہیں دکھلائی، ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے کو نہیں دکھلایا، پانی میں چلتے ہوئے نہیں دکھلایا۔ جو کرامتیں غوث اعظم نے دکھلائی ہے وہ صرف علم کی کرامت دکھلائی ہے، اور اسی کرامت پر عمل کرتے ہوئے ان کی اولاد اشرف ملت جگہ جگہ جو ہے تعلیمی معیار قائم کر رہے ہیں، تعمیری قلعے قائم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور سب کو چاہیے کہ ہم حضرت کا بھرپور ساتھ دیں، اور بالکل ساتھ دے کر کے اس علمی قلعے کو پائے تکمیل تک۔ لیکن بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، حالانکہ آپ عالم دین ہیں، لیکن کیوں؟ وہ اس لیے کہ علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ دوستو علم کتنی ضروری چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک چیز اور بھی یہاں سمجھیں، جب آپ جانے لگے ماں سے اجازت مانگی تو ماں خوش ہو گئی، ماں خوش ہو گئی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ماں کے لیے بیٹا کیسی نعمت ہے، اور ماں کے دل میں بیٹے کی کیسی ممتا ہوتی ہے، کیسی محبت ہوتی ہے۔ جو ماں اپنے بیٹے کو پل بھر کے لیے جدا کرانا چاہتی ہو، وہ ماں خوشی کے ساتھ جو ہے اپنے بیٹے کو الوداع کہہ رہی ہے۔ بہرحال جاتے ہوئے آپ نے 40 اشرفی آپ کے اچکل میں یعنی جیب میں سل دی، اور سلنے کے بعد ایک ہی نصیحت کی، اور نصیحت کیا کہ بیٹا جا تو رہے ہو پڑھنے کے لیے، بس میری ایک نصیحت پہ عمل کرنا۔ بیٹے نے پوچھا امی جان وہ کون سی نصیحت ہے؟ ماں نے کہا بیٹا جیسا بھی مرحلہ آ جائے، جیسی بھی سچویشن پیدا ہو جائے، بیٹا جھوٹ کبھی مت بولنا، جھوٹ کبھی مت بولنا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نصیحت ہم کو بالکل الگ تھلگ نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بھی گھر چھوڑ کر کے تعلیم حاصل کی، ہم اپنے وطن سے کچھوچھا مقدسہ آتے تھے پڑھنے کے لیے، اور جب گھر سے روانہ ہوتے تھے مولانا رمضان صاحب کبھی بھی میری ماں اور میرے باپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا جھوٹ مت بول۔ جب بھی ہم روانہ ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا بیٹا پڑھنے جا رہا ہے نا، دل لگا کر کے بیٹے پڑھنے جا رہے ہو نا، ادب کا خیال ہے، اپنے استاذ کے ادب کا خیال رکھنا، استاذ کی عزت اور استاذ کی تقریم کرنا، یہ نصیحت ہوتی اور ہونی بھی چاہیے۔ یہی مناسب یہی ہے کہ جو پڑھنے کے لیے جائے اس کو نصیحت پڑھنے والی ہونی چاہیے، پڑھنے والی ہونی چاہیے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں بیٹا جھوٹ مت بولنا، بیٹا جھوٹ مت بولنا، یہ تو جا ہی رہا ہے مدرسے میں سیکھنے کے لیے، یہی تو مدرسے میں سکھایا جائے گا۔ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، برائی مت کرو، یہ تو مدرسے میں سکھایا جائے گا۔ آپ کو تو وہ سکھانا ہے کہ مدرسے میں جانے کے
इधर उधर आवारा मत घूमना, ये तंबीह होनी चाहिए थी। पढ़ने के लिए कहा रहा है, बेटा दिल लगा करके पढ़ना, उस्ताद का ख्याल रखना, ये नसीहतें ना की। हमने समझ लिया, हमने समझ लिया, आपने समझा या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन मैंने समझ लिया कि क्यों सरकारी गाड़ी वाले पीर की माँ ने ये नसीहत की। ये नसीहत जो मैंने समझा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या समझा हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरी समझ में जो आया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब पढ़ने के लिए जाने लगे नसीहत की, बेटा झूठ मत बोलना। मैंने समझा कि नसीहत कुछ और होनी थी, लेकिन नसीहत झूठ बोलने की से मना करने की कर रही है। तो मेरी समझ में जो आया वो आप सुनिए। मेरी समझ में ये आया कि वो जान रही थी कि यहाँ नसीहत इसी चीज के करने की है, इसलिए कि जो आलिम नहीं होता है उसे नसीहत इल्म की जाती है। अरे ये तो आलिम ही है, ये तो सब कुछ जान रहा है, ये तो गीबत के बारे में भी जान रहा है, लेकिन गीबत से, झूठ की गीबत और झूठ और गीबत से बचने की जो नसीहत कर रही है वो इसलिए इसमें एक राज पोशीदा है। अब वो राज क्या है? सरकार गौसे आजम चले। अभी आप बगदाद नहीं पहुंचे, बगदाद और जिलान के दरमियान में एक जगह आती है हमदान। वहां जैसे ही पहुंचे और जिस काफिले के साथ आप जा रहे थे उस हमदान जगह में डाकुओं ने हमला किया। डाकुओं ने हमला किया, सारे काफिले को जो है लूट लिया, कितने को मार डाला। सबका सामान डाकुओं के सरदार के पास लाकर हाजिर किया गया, जिसका नाम था अहमद बदवी। उसके पास वो माल, सारे माल आ गए। एक डाकू गौसे आजम के पास से गुजरा, पूछा बेटे तुम्हारे पास कुछ है? माँ की नसीहत थी, बेटा झूठ मत बोलना। उन्होंने कहा हाँ बेशक मेरे पास भी है। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियां हैं। डाकुओं ने सोचा कि ये छोटा बच्चा है, शायद डर गया हो और डर से ऐसी बात कर रहा है। वो गुजर गया। दूसरा आया, यही सवाल जवाब यही। तीसरा आया, वही सवाल जवाब यही, और सब चले गए यही सोच करके। लास्ट में डाकू के सरदार अहमद बदवी ने पूछा और कोई रह तो नहीं गया? सारा माल लूट लिया गया, सारे माल हाजिर हो गए। डाकुओं ने कहा सरदार सारे माल आ गए। हाँ एक बच्चे से मुलाकात हुई, जब उससे पूछा तो वो कहता है कि हमारे पास भी 40 अशरफी आ गई। डाकू के सरदार ने कहा उस बच्चे को लाओ मेरे पास। वो बच्चे शेख अब्दुल कादिर गिलानी डाकू के सरदार अहमद बदवी के पास आए। डाकू ने पूछा बेटे तुम्हारे पास भी कुछ है? तो सरकार गौसे आजम ने कहा कितनी मर्तबा बताऊं? तुमसे पहले 3-4 को बता चुका हूँ, अभी वही सवाल आप कर रहे हो। हाँ हाँ मेरे पास भी है। डाकू के सरदार ने पूछा क्या है? कहा 40 अशरफी है। कहा कहाँ है? कहा मेरी माँ ने मेरी अचमुन में सील दी है। और जब हाथ लगा करके देखा तो डाकू को महसूस हुआ हाँ कुछ है, हाँ कुछ है। जब खोला गया तो ना 39 ना 41 वही 40। डाकू ने बच्चे से कहा बेटा ये तो बहुत शानदार जगह से ली हुई थी, ये तो कोई देख भी नहीं सकता था। तू चाहता तो तेरी 40 अशरफियां बच जाती और तू इत्मीनान सुकून के साथ अपनी मंजिल तक चला जाता। तूने बताया क्यों? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि अहमद बदवी ये इसलिए बताया कि जब मैं घर से रवाना हो रहा था तो मेरी माँ की ये नसीहत थी बेटा जैसा मराना आ जाए झूठ कभी मत बोलना। ये जुमला सुनना था साहब, ये असल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जुबान और मुंह से निकला हुआ जुमला था, लेकिन मुअल्लिफ लिखता है कि वो जुमला नहीं बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जुबान से जो ये जुमला निकला, जुमला तो था लेकिन ये उस सरकश के तीर की तरह था कि जो निकला तो अहमद बदवी
मौलवी के कल्ब को छलनी कर चुका था और वो रो पड़ा, कहा हाय अफसोस कि तू अपनी माँ की नसीहत पर इस कदर अमल कर रहा है। हम कैसे बिगड़े हुए हैं कि उस खुदा की बात पर भी हम अमल नहीं करते। और वही पास वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ लेता है और लेने के बाद कहता है, बेटा तुझे गवाह बनाकर तमाम गलत कामों से तौबा करता हूँ और इन तमाम गलत कामों को मैं छोड़कर अल्लाह की राह पर चलने लगा। लेकिन अब सवाल पैदा हुए होगा, यही से हमको बात समझ में आ गई कि सरकार गौसे आजम की माँ ने ये नसीहत क्यों की। नसीहत इसलिए की थी कि वो जान रही थी। इसलिए मैं कहता हूँ क्या दरिद्र बहनों और नबी के गैब पर अंगुश नुमाई करने वालों बदबख्तों, देखो तुम नबी के इल्म गैब पर तुम तानो तशरीह करते हो। देख नबी के खानदान की एक अदना गुलाम गौसे आजम की एक माँ जो अभी वाक़या रूनुमा भी नहीं हुआ, रूनुमा होने से पहले जिस गौस की माँ उस वाक़ये को देख रही हूँ, तो मेरा नबी क्या क्या देख रहा। देखो तो सही, इसीलिए नसीहत ये की कि वाक़या ये रूनुमा होने वाला है। और फिर वो 60 डाकू थे साहब, 60 डाकू थे। जब ये तौबा कर चुका तो तौबा करने के बाद अहमद बदवी ने अपने चेलों से कहा कि देखो भाई, हम तो इस बुरे हरकत से तौबा कर चुके, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ, तुम जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, जाना चाहते हो जाओ, जो करना चाहते हो करो, मैं अब हरगिज़ तुम्हारे साथ ये काम नहीं, मैं तौबा कर चुका। लेकिन साहब देखिए, गौस की करामत देखिए, अभी बचपने का आलम है और करामत देखिए कितनी बड़ी है। उन 59 डाकुओं ने सरदार से कहा, सरदार होशियारी न करो, सरदार होशियारी न करो कि बुराई में हमारे उस्ताद बने रहो और हमारे गुरु बने रहो, और जब नेकी करने की बारी आए तो अलग हो जाओ। अगर तू मेरा गुरु बुराई करवाने में भी था तो आज से मैं अच्छाई करवाने में भी मैं अपना गुरु तुझे उन तमाम गलत कामों से जो है तौबा की और सब के सब जो है राह रास्त ये होते हैं अल्लाह वाले। ये पल भर में जो है जिंदगी बदल दिया करता है। जब ऐसा शख्स जब परवान चढ़ता है तब वो एक बोली बोलता है। क्या बोली बोलता है मालूम है? फिर वो एक बोली बोलता है, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐसे ही नहीं बोला। अच्छा साहब, एक चीज और मुझे याद आ गई, बस मैं ये बयान करके खत्म करूं। हमारे खलीफा सरकार कला कारी अबुल फता साहब किबला भी स्टेज पे जो है जुलवा फरमा है, कुछ नसीहताना गुफ्तगू हमें इनसे भी समानी है इंशाअल्लाह। बस एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सरकार गौसे आजम की एक मशहूर करामतों में से एक करामत यह है कि आप पैदा होते ही रोजा रखते है ना। एक रमजान को आपकी पैदाइश हुई और सहरी के वक्त अपनी माँ का दूध पीते और सारा दिन फिर नहीं पीते, और जब इफ्तार का वक्त होता तो फिर अपने माँ का दूध। मशहूर था कि आप पैदा होते ही रोजा रखते। अभी मैं कुछ दिन पहले जो है, कुछ साल पहले मैं यही मोबाइल देख रहा था। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अल्लाह की कसम ये मौलाना मोबाइल से दूर रहिए। ये बड़े खतरनाक मौलाना है ना, ये सब की ऐसी तैसी कर देते हैं, सब छोटी छोटी क्लिप बना करके सब मोबाइल में डालते हैं, ना उसका कोई और होता है ना कोई शोर होता है। और जब एक बंदा सुनता है भोला भाला, वो कहता है अरे यार अभी तक हम गलती पर थे, ये मौलाना तो बड़ा अच्छा बोला। अच्छा इसलिए लगता है कि पल्ले कुछ नहीं। तो वो मोबाइल में देख रहा था, उसमें एक मौलाना बकवास कर रहा था, ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, एक मौलाना बयान कर रहा था, कहा देखो इन सुन्नियों को ये कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते ही रोजा रखते थे। अब तुम ये बताओ कि नमाज ज्यादा अफजल है या रोजा?
کہ نماز سب سے افضل ہے، اس کے بعد روزے کا مرتبہ ہے، تو نماز سب سے افضل. تو ان کی بے وقوفی دیکھو ان سنیوں کی کہ جو افضل ہے وہ تو نہیں کرتے اور جو افضل کے بعد افضل ہے وہ کرتے ہیں. یعنی روزہ رکھتے تھے اور نماز نہیں پڑھی. پہلے تو نماز پڑھنی چاہیے تھی نا. تو نماز کے بارے میں تو یہ لوگ بیان نہیں کرتے اور روزے کے بارے میں بیان کرتے ہیں. ان کی عقل یہی ماری گئی کہ انہیں خود ہی سمجھ میں نہیں آیا. تو نماز سب سے افضل ہے تو پہلے نماز پڑھنا تھا. اب ایک بھولا بھالا انسان اگر سنے وہ کہے گا ہاں یار بات تو صحیح ہے، نماز تو روزے سے افضل ہے. غوث اعظم نے تو نماز پڑھی نہیں اور روزہ جو اس کے بعد افضلیت کا درجہ رکھتا ہے وہ کیا انہوں نے اور نماز نہیں پڑھی. یہی سوچیں گے نا. جب علم میں ہوتا ہے تو انسان پتہ لگا لیتا ہے. جب علماء کی صحبت ہوتی ہے تو انسان پتہ لگا لیتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہم یہ کبھی نہیں کہتے جو مشہور ہوا وہ بتاتا. ہم قوم کو وہ بتاتے ہیں جو مشہور ہوا ہے، جو مشہور نہیں ہوا وہ نہیں بتاتے. یہ تو نے کیسے جان لیا کہ وہ روزہ رکھتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کس سنی عالم نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھی؟ کبھی سنا ہے کیا؟ میں تو کہتا ہوں کہ میرا غوث روزہ بھی رکھتا تھا اور نماز بھی پڑھی. آپ کو حیرت ہوگی نماز پڑھتے تھے. ہاں بھائی اب آپ سنو ایک بات بتائیے کہ اگر آپ ایسی جگہ ہو جہاں پانی نہ ہو اور نماز کا وقت ہو گیا تو اب نماز معاف ہو گئی نہیں نا. پھر کیا ہے بھائی؟ آپ بولیے گا تیمم. پانی نہ ہو تو مٹی پر ہاتھ مارو، چہرے کا مسح کرو، پھر مارو، کنڈیوں سمیت ہاتھ کا مسح کرو، نماز پڑھو. ماشاءاللہ اتنا تو آپ جانتے ہیں. اچھا نماز میں کھڑا ہونا یہ فرض ہے. اب جس کے پیر میں تکلیف ہو کھڑا ہی نہ ہو سکتا ہو تب تو اب اس پر نماز معاف ہو جائے. نماز معاف ہو گئی نہیں نا. ماشاءاللہ یہ مسئلے بھی آپ جانتے ہیں. آپ کہیں گے کہ نہیں وہ مجبوری ہے کھڑا نہیں ہو سکتا نماز معاف نہیں ہے بیٹھ کر کے پڑھے. اچھا چلو اس کے کمر میں تکلیف تھی اور وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا وہ صرف لیٹا رہ سکتا. اب تو نماز نہیں پڑھے گا. تو آپ کہیں گے نہیں حضرت ایسی کیسے مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ اگرچہ اس کے کمر میں درد ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ لیٹا ہی کیوں نہیں ہے لیٹے لیٹے اسے نماز پڑھنا. یہ مسئلہ بھی آپ جانتے ہیں. اب دیکھو کہ کھڑے ہونے کی صلاحیت نہ ہو تو بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھنے کی صلاحیت نہ ہو تو لیٹ کر کے پڑھے، پانی اگر نہ ہو تو تیمم کر کے پڑھے. نماز معاف نہیں ہے. تو آپ بتاؤ کہ جب غوث اعظم پیدا ہوئے تھے تو کیا وہ کھڑے ہو سکتے تھے اس وقت؟ کیا وہ بیٹھ سکتے تھے؟ کیا وہ وضو کر سکتے تھے؟ کیا یہ سب کر سکتے تھے؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں. تو پھر تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا غوث پالنے میں جھولتا رہتا تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا. یہ ہے ہمارا غوث. جب ایسا شخص پروان چڑھتا ہے تب وہ بولی بولتا ہے. کیا بولی بولتا ہے؟ وہ بولی بولتا ہے کیا نظرت الى بلاد اللہ جمعا تخردلت علی حکم اتصالی. اے میرے چاہنے والوں دنیا کے جس گوشے میں رہو جب مصیبت آن پڑے مجھے پکار لیا کرو میں تمہاری مدد کو پہنچاؤں گا. نظرت الى بلاد اللہ جمعا تخردلت علی حکم اتصالی. اگرچہ عبد القادر بغداد کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے لیکن پوری دنیا کو وہ ویسا ہی دیکھتا ہے جیسے کوئی رائی کے دانے کو دیکھا کرتا ہے. اب سنو اتنا ہی نہیں بلکہ جب ایسا بچہ پروان چڑھتا ہے تو پھر وہ بولی بولتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے
وما منها شهور او دهور تمر وتنقضي الا عتادي وتخبرني بما ياتي ويجري وتعلمني قاصرا جدالي. اے دنیا والوں سنو، کوئی مہینہ اور کوئی سال ایسا نہیں ہے جو بغیر عبد القادر کے اجازت لیے گزر جائے. جو مہینہ اور سال گزرتا ہے پہلے مجھ سے اجازت جائے. کہتے ہیں وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي قَاصِرًا جَدَالِي. سنو، جو بھی مہینہ اور سال گزرنے والا ہوتا ہے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد پورے سال اور پورے مہینے میں جو واقعات رونما ہونے ہوتے ہیں ان تمام واقعات کی ہمیں خبریں دیتا ہے. پھر وہ گزرا. یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ سنیے، دیکھیے، بیٹھے آئیں گے تو میں اشارہ کروں گا. بیٹھے بیٹھو بھائی، چلو آنے کی سرکار غوث اعظم نے کیا سرکار غوث اعظم نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اقتصادی. کیا لوگوں، میں اللہ کے شہروں کو ویسے ہی دیکھا کرتا ہوں جیسے کوئی رائی کے دانے کو دیکھا کرتا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. غوث اعظم نے کہا نظرت الی بلاد اللہ، ہے نا، کہ میں اللہ کے شہروں کو ویسے ہی دیکھتا ہوں کخردلۃ علی حکم اقتصادی، جیسے کوئی رائی کے دانے کو دیکھتا ہے. یہ نہیں کہا غوث اعظم نے، کیا نہیں کہا کہ نظرت الی بلاد الارض، میں زمین کے شہروں کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو، بلکہ کہا میں اللہ کے شہروں کو ویسے دیکھتا ہوں. اللہ کے شہر سیدھی زمین پہ نہیں ہے، اللہ کے شہر سیدھی زمین پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے شہر اگر اس زمین پر ہے تو تحت الثری میں بھی ہے، اور وہ آسمان کے اوپر بھی ہے. یہ جنت بھی اللہ کے شہروں میں سے ہے. تو گویا شیخ عبد القادر جیلانی یہ بتا رہے ہیں، سنو، اللہ نے مجھے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ میں پوری دنیا کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے، ویسے ہی جنت کو بھی دیکھتا ہوں جیسے میں رائی کے دانے. میں اللہ کے شہروں کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کوئی رائی کے دانے کو دیکھتا ہے. اور سنیے آگے کہتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى. دیکھیے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اسرار و رموز ہمیں عطا کیے ہیں، جو اسرار و رموز اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں، اگر میں وہ اسرار و رموز کسی مردہ پر ڈال دوں تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہوگا. یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے دوستو. تو ہم اور آپ جس محفل میں جلوہ کہ جن کی شان بہت نرالی ہے، جو سید الاولیاء ہیں، جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کی محفل میں جب انسان بیٹھے تو نہایت ہی ادب و سکون کے ساتھ بیٹھے اور اپنا ظاہر بھی اچھا رکھے اور باطن بھی اچھا رکھے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو انسان کے ظاہر کو بھی دیکھا کرتے ہیں اور باطن کو بھی دیکھا کرتے ہیں. رب قدیر ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.